میں پارٹی بنا کر کھڑا نہیں ہو رہا، مجھے ایم ایل اے نہیں بننا ہے، مجھے ایم پی نہیں بننا ہے۔ میرے نزدیک ایم پی اور ایم ایل اے اس قابل نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ اسکینڈل لگے ہوئے ہیں، اگر وہ غلط قسم کے لوگ ہیں، اس قابل نہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے۔ میں ایک مذہبی انسان کی حیثیت سے، ایک اسکالر کی حیثیت سے اس میں شریک ہوتا ہوں، کسی پارٹی کا میں صدر نہیں ہوں اور پارٹی سیاست کی بنیاد پر بات نہیں کرتا ہوں۔ لکھنؤ پریس کلب میں آج مہا گٹھ بندھن کی جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے، اس پریس کانفرنس میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں اور جہاں بھی جمہوریت ہوتی ہے وہاں عوام فیصلہ کرتے ہیں، اور ہمیں عوام کے فیصلے کے لیے ان کی ذہن سازی کرنی ہے۔ یہ ملک ایک سوشلسٹ، ایک سیکولر، ڈیموکریٹک ریپبلک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ملک میں جو بھی عوام کا ذہن بنا لے گا وہ سیاست کی کرسی پہ بیٹھے گا۔ ایک وقت تھا 2014 میں کہ مودی جی کی لہر تھی، پھر 2017 میں یہاں پر یوگی جی کی حکومت کا نظام سامنے آیا۔ جو لہر تھی، عوام سابقہ حکومتوں سے پریشان تھے، وہ ایک تبدیلی چاہتے تھے اور وہ تبدیلی ان کے سامنے آ گئی۔ لیکن جو تبدیلی سامنے آئی، اس میں لوگوں کے سامنے یہ آیا کہ اب بھوکمری ہوگی، اب لاشیں ہوں گی، اب گنگا کے سامنے انسانوں کی وہ لاشیں پڑی ہوں گی جن کو کتے کھا رہے ہوں گے، بھموڑ رہے ہوں گے، اب بے روزگاری ہوگی، اب ہندو مسلم مسائل بھڑکائے جائیں گے، فسادات برپا کیے جائیں گے، قتل عام ہوگا، تریپورہ میں، آسام میں وہ سب ہوگا جو کسی دور میں جمشید پور میں، راول قلعہ میں اور مختلف مقامات پہ ہوا۔ انسانیت کا قتل کیا جائے گا، ملک میں ڈسکریمنیشن کی پالیسی اختیار کی جائے گی، اور لڑاؤ حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی وہ پالیسی جو انگریزوں نے اختیار کی تھی، سامراج کی جو پالیسی تھی وہ دوبارہ اختیار کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑی اقلیت جسے کہتے ہیں، میں نہیں مانتا، سب سے بڑی تعداد میں یہاں مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ہندو بھائی بٹے ہوئے ہیں، برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی محض ہندو بنیاد پر اور برادری کی بنیاد پر جیت نہیں سکتا، محض یادو ووٹ کی بنیاد پر اکھلیش نہیں جیت سکتے، محض ٹھاکر ووٹ کی بنیاد پر یوگی نہیں جیت سکتے، محض جاٹو چمار ووٹ کی بنیاد پر مایاوتی نہیں جیت سکتی۔ جو بھی جیتتا ہے یا ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کی بنیاد پر جیتتا ہے، یا پھر مسلمانوں کے کاندھوں پر چڑھ کر جیتتا ہے۔ جو سیکولر پارٹیز کہلاتی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو ووٹ بینک بنایا ہے۔ ہم لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں اس گٹھ بندھن کی بنیاد پر بھی، اور جو دیگر پارٹیاں اس وقت کام کر رہی ہیں ان سب کے ہوتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ووٹ بینک کی پالیسی اب نہیں چلے گی۔ یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے اکھلیش کو بھی، مایاوتی کو بھی اور راہل کو بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ ووٹ بینک کی پالیسی نہیں چلے گی۔ ہم لوگ جوڑنے کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں اور ایک وکلپ دینا چاہتے ہیں، الٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ایک وقت لہر تھی اور الٹرنیٹ آیا بی جے پی کا، تو اب لہر ہے، پورے ملک میں لہر ہے۔ ہر غریب، ہر پریشان حال، ہر دلت، ہر مسلمان اس وقت چیخ رہا ہے اور وہ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے کہ جو حکومت ہم پر مسلط کر دی گئی، اس نے عزت لوٹ لی، جانوں کو برباد کر دیا اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑایا ہے۔ اب ہم ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس تبدیلی کے لیے ہماری جو مہم ہے، بحیثیت ایک اسکالر کے، ایک مذہبی انسان کے، مذہبی انسان ایشور سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سے تعلق رکھتا ہے، انسانوں سے تعلق رکھتا ہے، وہ خدمت خلق چاہتا ہے، وہ ہمدردی چاہتا ہے، وہ دوستی چاہتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے، وہ پیار چاہتا ہے۔ یہی تعلیم ہم کو ویدوں میں ملی ہے، گیتا میں ملی ہے، قرآن سے ملی ہے، بائبل سے ملی ہے۔ ہم اس تعلیم کو ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم سب کو جوڑ رہے ہیں۔ ہم جوڑ رہے ہیں سپا کو بھی اور بسپا کو بھی، اور ہم جوڑ رہے ہیں اویسی کو بھی جوڑ رہے ہیں۔ اور ماننا پڑے گا، چھوٹی پارٹیاں ہوں یا بڑی پارٹیاں،
سب کو جڑنا ہوگا، اور اس ملک میں تفریقہ ڈالوں کی پالیسی ختم کرنی پڑے گی۔ اس لیے جن کے خلاف میڈیا چیختا ہے، چلاتا ہے، اور جن کو کبھی آتنکوادی کہتا ہے، یہ میڈیا کی یہ جو باتیں ہیں، اب ان کا متبادل ہوگا۔ میڈیا بھی صاف ستھرا ہوگا، وہ بھی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، حق کا ساتھ دے گا، سچائی کا ساتھ دے گا۔ میڈیا کے لوگ یہاں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ میری ان سے درخواست ہے کہ مانوتا کا خیال کیجئے، اور ظالموں کا ہاتھ پکڑیے، اور مظلوموں کی مدد کیجئے، اور سسکتے بلکتے ہوئے انسانوں کی آوازوں کو پہنچائیے۔ ہم جوڑ رہے ہیں سب کو، ہم جوڑ رہے ہیں اویسی کو بھی، اور اکھلیش کو بھی جوڑ رہے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جڑ رہی ہیں، اور ہمارے کہنا ہے سب کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ اس صوبے میں 20-25% مسلمان ہیں، ان کے برابر کوئی برادری نہیں ہے، اس لیے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کو متحد ہونا ہے۔ متحد ہو کر یہ طاقت یہ بتا سکتی ہے، اگر وہ سمجھ لیں، ظاہر ہے کہ ان کو سمجھنے میں کچھ دیر لگ سکتی ہے، لیکن اگر وہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے کاندھے کا استعمال کر کے جو حکومتیں بنائی جاتی ہیں، یا تفریقہ کرو، ڈیوائیڈ کرو، رول کرو، جو لوگ یہ پالیسی اختیار کرتے ہیں، دونوں کو ناکام کرنا ہوگا۔ اس کے لیے یہ جد و جہد چل رہی ہے۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم تھوڑے سے لوگ ابھی جمع ہو رہے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے یہ ایک طوفان بن جائے گا، دھیرے دھیرے ایک آندھی بن جائے گی، جب لوگ سمجھنا شروع کریں گے کہ ایک وکلپ تیار کیا جا رہا ہے۔ بار بار تجربہ کیا آپ نے مختلف پارٹیوں کا، ایک نیا تجربہ کر لیجئے۔ کسی کی دوا کھاتے رہے، بیماری نہیں گئی، کسی دوسرے حکیم سے علاج کروا لیجئے، کسی دوسرے ڈاکٹر کی دوا لے لیجئے۔ لہذا اب جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، مانوتا کی بنیاد پر کھڑے ہو رہے ہیں، بھائی چارے کی بنیاد پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں میں سے اگر کوئی بھی ہندو مسلم تفریق کرے تو وہ اچھوت ہے ہمارے نزدیک، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھ سکے۔ ہم جو صدا لگا رہے ہیں، یہی نہیں لگا رہے ہیں، پوری دنیا میں ہم جاتے ہیں، ہم ماسکو گئے، ہم واشنگٹن گئے، ہم نیو یارک گئے، ہم جاپان گئے، دنیا کا کوئی ملک نہیں جہاں جا کر میں نے مانوتا کی صدا نہ لگائی ہو۔ اور اپنے ملک میں یہ صدا آج سے نہیں، میں 30 سال سے یہ صدا لگا رہا ہوں، اور بس میرا کام یہ، میں پارٹی بنا کر کھڑا نہیں ہو رہا، مجھے ایم ایل اے نہیں بننا ہے، مجھے ایم پی نہیں بننا ہے۔ میرے نزدیک ایم پی اور ایم ایل اے اس قابل نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ اسکینڈل لگے ہوئے ہیں، اگر وہ غلط قسم کے لوگ ہیں، اس قابل نہیں کہ ان کو منہ لگایا جائے۔ سیاست اس کو کرنی ہے جس کو خدمت کرنی ہے، جو قوم کا بڑا بننا چاہتا ہے اس کو سرونٹ آف دی نیشن بننا ہے۔ یہ سروس کا کام ہے، یہ کرسی پہ بیٹھنے کا اور بڑائی دکھانے کا کام نہیں ہے۔ جس کے دل میں یہ ہو کہ وہ کرسی لے گا اور پیسہ لے گا، وہ اس قابل ہے کہ اس کو دور کر دیا جائے، اس سے قریب نہ اس کے نہ بیٹھا جائے، اس کو اچھوت سمجھا جائے، اس کو ملچ سمجھا جائے۔ وہ اس قابل نہیں کہ انسانوں کی مجلس میں بیٹھے۔ اس لیے یہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں، اسی قسم کے ساتھ، اسی عہد کے ساتھ کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں گے، امن کو قائم کریں گے، اور خوف کو ختم کریں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی جو انگریزوں کی پالیسی تھی، غاصبوں کی پالیسی تھی، اسے ہم ختم کر کے انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پر، ایشور کے بھروسے پر، لارڈ کے بھروسے پر اسے ہم ختم کریں گے۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دی ہے، کاش کہ قوم کے بات سمجھ میں آ جائے اور وہ طے کر لیں کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ نہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں سیاسی پارٹی کا صدر نہیں ہوں، سب لوگ سیاسی پارٹیوں کے صدر ہیں، میں تو ایک مذہبی حیثیت سے اور ایک اسکالر کی حیثیت سے ان کے بیچ میں ہوں، بس۔